ہوٹل کے لان میں چھن سے آتی دھوپ نے اپنا بسیرا کیا تھا اور برف کے ٹھنڈے مجسموں پہ چاندی ٹپکا رہی تھی جو آنکھوں کو چندیا دینے والی تھی۔ ان کے کناروں پر خوبصورت سی پھولوں کی کیاریاں بنی تھی جن پہ عمل اپنے خوبصورت ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تبھی دانی اس کے پاس ہی آگے کھڑا ہوا اور اس کا غور سے جائزہ لیا۔ سفید ٹراؤزر پہ سفید ہی قمیض پہنے اپنے آپ کو شال سے کور کیے اور بالوں کو حجاب میں قید کیے وہ برف کی سفیدی کا ہی منظر پیش کر رہی تھی، لیکن اداسی اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کر کے مڑی تو دانیال گہری نظروں سے اسی کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ عمل اس کے اس طرح دیکھنے پہ نظریں پھیر کی، بھلا وہ کیسے اس کی آنکھوں میں چھپے جذبات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اچھے سے جانتے تھے اپنے لیے دانی کی آنکھوں میں پاکیزہ جذبات، لیکن وہ ان سب کو ماننے سے انکاری تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دانی اس کو بھول کے اپنے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈے، نہ کہ ایک طلاق یافتہ۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ عمل نے جب اس کو مسلسل خود کا تکتا پایا تو بے وقوفوں والا سوال کر بیٹھی، بھلا اتنی ٹھنڈ میں وہ اس سے کچھ کہنے کے لیے آئے گا؟ عمل نے اپنی عقل پہ ماتم کیا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ واقعی اس سے کچھ مانگ لے گا۔ آپ کیا دے سکتی ہیں؟ دانی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، اس نے ناسمجھی سے دانی کو دیکھا۔ جو مانگوں گا کیا وہ مل جائے گا؟ دانی نے اس کو نظروں کے حصار میں رکھ کے پوچھا۔ میں سمجھی نہیں۔ خیر، سمجھ تو آپ گئے ہیں، وہ بھی بہت پہلے سے، لیکن ماننے سے انکاری ہے۔ دانی نے دوسری جانب دیکھ کے کہا تو مرحا کو حیرت ہوئی کہ وہ کیسے جانتا ہے۔ تو بھی آپ بھی سمجھ جائیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مرحا نے سنجیدگی سے کہا اور اندر جانے لگی۔ کوئی ایک وجہ جس کی بنا پہ میں واقعی سمجھ جاؤں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دانی نے اس کی پوچھ کو دیکھ کہا جو اس کی آواز پہ رکے لیکن مڑی نہیں۔ ایک نہیں بہت سی ہیں۔ عمل نے بغیر مڑے ہی کہا، قدم اٹھائے ہی تھا کہ دانی کی آواز سے پھر رک گئی۔ لیکن مجھے ایسی کوئی وجہ نہیں ملی جس سے آپ کو اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بہت سی وجوہات ہیں تو مجھے بھی بتائیے۔ دانی چلتا ہوا عین اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں طلاق یافتہ ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز میں نمی گل گئی۔ اوہ کم آن، میری کے بعد کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا طلاق یافتہ کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی؟ دانیال نے سنجیدگی سے اس کے جھکے سر کو دیکھ کے پوچھا۔ ہوتی ہو کہ، لیکن جن پہ بد کردار کا لیبل لگا ہو شاید ان کے نہیں۔ عمل سے اب اپنے آنسو پہ قابو پانا مشکل ہو گیا تو ان کو بہنے دیا، جبکہ اس کی بات سن کے دانیال غصے سے لب بھیج گیا۔ خبردار، اگر آئندہ ایسی بات بھی کی تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں ہے آپ بد کردار، اور میں آپ کے منہ سے دوبارہ آپ کے لیے الفاظ نہ سنوں، دانی نے سخت لہجے میں کہا۔ تو عمل کے رونے میں روانی آئی۔ کیا ہے مجھ سے بہتر مل جائے گی آپ کو، اور ان کا ماضی بھی خوشحال ہوگا، میری طرح نہیں جس میں دکھ، تکلیف اور الزام ہو۔ چہرہ اٹھا کے وہ بھی غصے سے بولی، مجھے آپ کے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ ہی آپ کے طلاق یافتہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ مجھے تو آپ کی سادگی سے محبت ہے، آپ کی سیرت سے محبت ہے، آپ کے حال سے محبت ہے۔ دانی اس کے ہاتھ تھام کے محبت سے چور لہجے میں بولا۔ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ ابھی بھی رو رہی تھی، آنسو تواتر سے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ مجھے آپ سے چاہیے بھی کچھ نہیں سوائے آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو زندگی کی خوشیاں دوں گا، اعتبار دوں گا، ماں دوں گا، محبت دوں گا، اور سب سے بڑھ کے آپ کو عزت دوں گا۔ بس آپ مجھے ایک بار اپنا ساتھ دے دیں، پھر اپنا آپ نچھاور کر دوں گا آپ کو خود میں سمیٹ لوں گا، ماضی کی تلخ یادوں کو اکھاڑ پھینکوں گا، تو آپ صرف خوبصورت خوشیوں سے بھرپور زندگی ہوگی جس کا شکر میں آپ کے سنگ کرنا چاہوں گا اپنے پروردگار سے۔ دانی نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کے کہا تو عمل کی ہچکیاں باندھ گئی۔ دانی نے پیار سے اس کے آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے چنے۔ اللہ، میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ عمل نے دل میں سوچ کے دانی پہ بھروسہ کیا، اپنی خوبصورت زندگی کا سوچنے لگی جو اسی کے انتظار میں تھی۔ آج کیس کی آخری سنوائی تھی جس میں جسٹس یعقوب نے اپنی سیٹ سنبھالی تھی۔ وہ وکلا کو بولنے کا موقع دیا۔ دونوں نے باری باری اپنی بات کہی اور سارے ثبوت دلاور کے بھائی کے خلاف ہوئے۔ دلاور اپنے تن اعصاب سے وکیل کو گھورا تھا جس نے اس کے بھائی کے خلاف ثبوت پیش کیے تھے۔ تمام ثبوت و گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم جمشید کو مجرم قرار دیا جاتا ہے اور اس کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔
دا کیس از ڈسمسڈ۔ جسٹس یعقوب نے اپنا فیصلہ سنا تو دلاور کو اپنا غصہ قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ تبھی اس نے سب کے سامنے جسٹس یعقوب کو دھمکی دی کہ اب وہ اپنی فیملی کو اس کے غضب سے بچا سکتا ہے تو بچائے، اور ساتھ ہی اپنی گن نکالے کو صاحب کو مارنے کے لیے، لیکن پولیس نے بر وقت ان کی حفاظت کی، ورنہ گولی سیدھا ان کے سینے پہ لگتی اور جان لے لیتی۔ دلاور کے بھائی کو جیل بھیجا گیا تھا، لیکن کچھ عرصے میں اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ دلاور نے اب ٹھان لی تھی کہ وہ جسٹس یعقوب سے بدلہ ضرور لے گا، جس کی وجہ سے اس کی عزیز جان بائی کی موت ہو گئی تھی۔ زین نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی واپس چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا ٹرپ تو خراب ہو گیا تھا، لیکن میرال نے ضد کی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اور میری وجہ سے اپنی خوشیوں کا نہ رکو۔ تو سب نے میرال کی خوب کلاس لی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے اپنی خوشی خراب نہ کرے، اپنے کو جب کچھ ہو تو کہاں دل کرتا ہے کوئی خوشی منانے کو۔ اس لیے سب نے فیصلہ کیا تھا واپس جانے کا، میرال کے نہ چاہنے کے باوجود بھی، جس کا اس نے بھرپور اطلاع کیا، لیکن اس کی کسی نے سنی ایک بھی نہیں۔ آج دن کی بڑی میں آخری رات تھی، تو سب اپنا سامان تیار رکھ کے ڈنر کر رہے تھے اکٹھے بیٹھ کے۔ جب میرال پھر بولی، میں سوچ رہی تھی کہ کل ہم نے چلے جانا ہے، تو کیوں نہ آج مال روڈ کا چکر لگا لے۔ اس کی بات پر سب نے اس کی طرف دیکھا جیسے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ کیا دیکھو، پہلے میری وجہ سے تم سب واپس جانے کی تیاری میں ہو، لیکن میرا دل نہیں کر، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ ایک بار مستی کو جائیں۔ کیوں؟ شاعری میرال نے خود کی طرف ان کی سرد نظریں پائی تو بولی، اور شاعری کو پسندیدہ مشغلے میں شامل کیا۔ میرال صبح سے کمرے میں آرام کر کر کے بور ہو گئی تھی، اس لیے اس کا مستی کرنے کا دل کر رہا تھا۔ شاعری تو فون تیار ہو گئے، میرال کا بھرپور ساتھ ہے، جس کو ناچار باقیوں کو ماننا پڑا۔ میرال بھی خوش ہوگی کہ چلو کچھ تو اچھی یاد لے کے جائیں گے، نہیں تو سب جب بھی مڑی کا سوچے افسردہ ہو جائے تھے۔ اس وقت وہ سب مال روڈ پہ چہل قدمی کر رہے تھے، ہلکی ہلکی سی برف باری بھی ہو رہی تھی۔ زین اس وقت میرال کے ساتھ چل رہا تھا۔ زین موبائل میں کسی کے ساتھ بزی تھا، جبکہ میرال اس طرح بور ہو رہی تھی۔ پھر اس نے دور کھڑے دانش شاعری کو اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئے۔ میرال زین کے پاس سے کھسکی اور ان کی جانب آئی۔ وہاں سے وہ تینوں اور بچے مل کر تھوڑا آگے چل دیے۔ ان سے زین نے اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں میرال ساتھ چل رہی تھی، لیکن اب اس کی جگہ عمل اور نوال چل رہی تھی۔ بھائی، آپ اکیلے کیوں چل رہے تھے؟ نوال نے زین کے ساتھ چل کر شرارت سے پوچھا۔ ابھی وہ جہاں چل رہے تھے وہاں میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن دکانوں میں لوگ اس سے بیٹھے تھے سردی کی وجہ سے، اور ابھی تو لوگوں نے مڑی کا رخ بھی نہیں کیا تھا گھومنے کے لیے۔ اکیلا نہیں تھا، تمہاری بہن چل رہی تھی جو پتہ نہیں اچانک کہاں غائب ہوگی۔ زین نے ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ بھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب ایک برف کا گولا تیزی سے اس کی جانب آیا اور زین کا منہ چوم لیا۔ زین اس کے لیے تیار نہیں تھا، ابھی وہ حالات سمجھتا جب ایک کے بعد ایک اس کی جانب برف کے گولے پھینک گئے تھے۔ زین جب ان کی شرارت سمجھا تو اپنے بچاؤ کے لیے فوراً ایک دکان میں گھس گیا۔ اور یار شاعری، یہ تو جا کے چپ گئے، اب کس کو مارے؟ میرال نے افسوس سے شاعری کو کہا، جو اب بھی برف کے گولے بنانے میں مصروف تھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ کس کو مارنا ہے، وقاص زان مرید تو پتہ نہیں کس کونے خود میں بیٹھا ہے اپنی روٹھی محبوبہ کو لے کے۔ شاعری نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس کو وقاص نہ دیکھا، جو شاید ایک چابے کافی پی رہا تھا، جبکہ میرا نوال کے ساتھ ہی تھی۔ پھر شاعری نے 5 کے قریب گولے اپنے ہاتھ میں لیے اور ایک جانب چل دیے، جہاں پہ 2 لڑکوں اور 2 ہی لڑکیوں ایک گروپ جا رہا تھا، شاید وہ بھی گھومنے آئے ہوئے تھے یہاں۔ میرال کو بھی سمجھ ہے کہ شاعری کیا کرنے والا ہے، لیکن پھر اچانک شاعری نے ایک بار ان میں سے لڑکے پہ کیا، ان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر دوسرے پہ بھی کیا اور فوراً سے مار کے غائب ہوا۔ لیکن وہ گروپ اب ناسمجھی سے جب پیچھے مڑا تو میرال گڑبڑا گئی اور فوراً بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی جیسے اس نے کچھ دیکھا نہیں۔ دانی نے شاعری کو یہ کرتے دیکھا تو اس کے گروپ کے پاس فکر مندی سے آیا، اور کیا آپ لوگوں کو آپ کسی کو ڈھونڈیں؟ دانی نے ان سے ہمدردی جتائی۔ جی پتہ نہیں کس نے ہم پہ یہ برف پھینکی ہے، ان میں سے ایک لڑکی بولی، جبکہ ایک تو مسلسل دانی کو گھورے جا رہی تھی کہ ہائے اینا سونا منڈا۔ ہاں جی، پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو گیا ہے، پچھلے کچھ دنوں سے ہر ایک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون کر رہا ہے۔ دانی نے افسوس سے کہا۔ جب ایک اور بار ہوا اور اس بار دانی کے منہ پہ کوئی کمینے دانے چلایا، جبکہ میرال کا کہکا گونج اٹھا تو وہ گروپ میرال کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ ضرور انہی کی شرارت ہے، ایک لڑکی ناگوارے سے بولی۔
پھر ناچار میں رال شاعری کو گھسیٹتے ان کے پاس لائی۔ میں معافی چاہتی ہوں، دراصل یہ جو میرا بھائی ہے نا، اس کا دماغی توازن خراب ہے، تو یہ کب کہاں نکل جائے پتہ نہیں چلتا۔ جب سے میرے بھائی کی یہ حالت ہوئی ہے، میری تو امی کی نیند ہی اٹھ گئی ہے، نہ سوتی ہے نہ جاگتی ہے، بس دیکھتی رہتی ہیں۔ میرا خوب بے چارے بننے کی ایکٹنگ کی، جبکہ شاعری خود کو پاگل سن کے تلملا اٹھا۔ کس کو؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ میرے جلے بھائی کو، وہ جو حرکتیں کرتا پھرتا ہے، ہم اس کو منع نہیں کرتے، دماغی توازن خراب ہے نا۔ جو صحیح کہا نا اس نے، شاعری سے دریافت کیا کہ بتاؤ واقعی پاگل ہو؟ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ایک پاگل اچھا تھوڑی لگتا ہے خود کو پاگل کہتے ہوئے۔ شاعری نے پاگلوں کی طرح اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا، تو دانی کو اپنی ہنسی روکنا مشکل کام لگا، ویسے لگ نہیں رہا کہ آپ کا بھائی پاگل ہے، یہ تو کوئی اچھا خاصا ہینڈسم مرد لگ رہا ہے۔ اب جو لڑکی دانی کو دیکھ رہی تھی، شاعری پہ بری طرح سے فلیٹ ہوگی، تو کیا ہر پاگل اب اپنے گلے میں بورڈ پہ پاگل لکھ کے گھومتا ہے؟ اور آپ بھی چلیے نا، یہ بازی مجھے گندی نظروں سے گور ہی ہے۔ شاعری نے لڑکی کو گور کے شرم دلانے چاہی، جو کارآمد ثابت ہوئی۔ لو اب تو یہ بات پہ ایک اچھے خاصے انداز میں کڑا ہے۔ اب ایک لڑکا بولا، مطلب کیا ہے آپ کے کہنے کا؟ میں جھوٹ بول رہی ہوں کہ میرا بھی پاگل؟ ہاں، مجھے جھوٹ بولنے میں کیا ملنا ہے آپ سے، بتائیے ذرا۔ میرال کو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ ارے میم، ہم تو برا ہی منا گئی، ہمارے یہ مطلب نہیں تھا، ویسے کیا آپ اپنے بھائی کے ساتھ اکیلی رہتی ہیں؟ لڑکا اب اپنے ٹھڑکپن میں اتر آیا۔ میرال کا دل کیا کہ ایک لگا ہی دے۔ تبھی نور اور ایمن ان کی طرف آئی۔ حذیفہ مرحا کے پاس جا بیٹھا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہو شاعری بھی؟ نور نے پوچھا۔ یہ کون ہے؟ اسی لڑکے نے دریافت کیا، تو میرال نے شیطانی مسکراہٹ چھپائی۔ دراصل یہ میری بیٹی ہے، میرال نے کہا، اور دونوں کو آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ دونوں بھی تابعدار سے سر ہلانے لگی۔ وہ مطلب آپ شادی شدہ ہے؟ لڑکا مایوس ہوا۔ جی، لیکن بدقسمتی سے ان کا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، کہتا ہے کہ میں اب پہلے جیسی پیاری نہیں رہی، اور میں اکیلی اپنی بچی کو پال رہی ہوں۔ مجھے کوئی ایسا سہارا چاہیے جو میرے ساتھ ساتھ میری بچیوں کو بھی پیار کرے۔ میرال نے مظلوم بن کے کہا۔ زین جو کچھ فاصلے پہ ان کا ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اس کی بات پہ اس کی آنکھیں ابل کے باہر کوئی، بھلا میں نے اس کو کب کہا کہ یہ اب ویسی حسین نہیں رہی؟ زین نے کڑ کے سوچا، مطلب آپ اس سے زیادہ حسین کتنی ہوگی؟ ابھی سے ہی آپ توپ چیز ہیں۔ لڑکا دانت نکال کے بولا، تو شاعری نے ایک مکہ دیا، البتہ میرال نے داد دینے والے انداز میں آبرو اچکائے۔ ارے ارے شیر، یہ کیا کیا؟ میری بچیوں کے ماموں کے دانت ہی توڑ دیے؟ اتنا برا لگ رہا ہے مجھے، میں معذرت چاہتی ہوں، دراصل میرا بھائی بہت کیئر کرتا ہے میری، اس لیے اس نے توپ لفظ پہ سمجھا کہ شاید آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ میرال نے معصومیت سے کہا، تو لڑکا مشکل سے مسکرایا۔ البتہ جبڑا اس کا ہل چکا تھا۔ جو لڑکے اس کے ساتھ ہی بتو گھبرا گئی۔ شاعری سے دانی اب ان سے دور ہنسنے میں مصروف تھا۔ آپ بھی چلیے نا، نور نے کہا، کیونکہ اب اس کو نیند آ رہی تھی۔ یہ آپ کو آپ ہی کیوں کہہ رہی؟ دوسرے لڑکے نے پوچھا۔ میں ابھی جوان ہوں نا، تو ان کو اچھا نہیں لگتا ماما کہنا، اس لیے میرال کہہ کے جانے لگی۔ تو لڑکے نے آواز دی، آپ کا گھر کدھر؟ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ لڑکا اپنا جبڑا پکڑ کے بولا۔ وہ وہاں بھی اس لڑکے کو دیکھ رہے، وہ آپ کو میرا ڈریس سے سمجھا دے گا اچھے سے۔ اب میں چلتی ہوں، میری بچیوں کو نیند آ گئی ہے۔ میرال نے ایمن کو گود میں لے کے زین کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور نور اب شاعری کے آگے باہیں پھیلائے کھڑی تھی کہ مجھے بھی اٹھاؤ، تو اس نے اسے بھی اٹھا لیا۔ شاعری جاتے جاتے لڑکی کو آنکھ مارنا نہ بھولا، جس سے وہ تو ڈر گئی کہ پاگل کہیں اس کو بھی نہ مار دے۔ جبکہ شاعری اور میرال اب ہنس رہے تھے۔ ویسے آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے بھائی کہہ کے، پاگل پہ میں نے برا نہیں منایا جتنا آپ کے بھائی کہنے پہ۔ شاعری نے شکوہ کیا، تو کیا تمہاری اس سڑے کدو بھائی کو کہوں؟ میرال نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، تو شاعری ہنس دیا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی لوگوں کو تانگ کرتی ہوں گی، شاعری نے ساتھ چلتے چلتے پوچھا۔ کبھی کبھی یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، ویسے تم نے اس کو مکہ مار کے میرا دل جیت لیا۔ شکل سے ہی لوفر لگ رہا تھا، میرال نے مسکرا کے کہا۔ بس اس لیے کہ میں آپ کے دل کی بات جان گیا تھا، اور اب دل جیتنے کا فائدہ جب وہ سڑا کدو آپ کا ہو چکا، اور آپ اس کی شرن شرارت سے کہا، باز آ جاؤ، میری بہن کو اپنی آواز پہ رکھا تم نے، اور اس کی بڑی بہن سے فلیٹ کر رہی ہو۔ میرال نے گور کے کہا، ارے اس میں تو جان بستی آپ کے شیر کی، ویسے اب تک تو لڑکے کو آپ کا پتہ مل گیا ہوگا، کہہ کے دونوں تھوڑی دیر پہلے بڑی حرکت پہ ہنس دیے۔ اب وہ لڑکا زین کے پاس آیا، جو موبائل میں بزی تھا، لیکن ان کی تمام باتیں وہ سن چکا تھا۔ ہیلو بھائی، کیا تم مجھے
ان لیڈی کا ڈریس سمجھا سکتے، انہوں نے مجھے گھر انوائٹ کیا ہے آج رات کے لیے، وہ اکیلی ہے تو ان کو میری مدد چاہیے، لیکن وہ بتا کے نہیں گئی کہ تم سے پوچھ لو تم سمجھا دو کہ لڑکے نے عزت میں کہا، جیسے اس کو میرال سے ملنے کی بہت جلدی ہے۔ اس کی بات پہ زین کا غصے سے برا حال ہوا، جو پہلے اس کی بیوی کو بری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اب اس کے سامنے غلاظت بک رہا تھا۔ ضرور میں یہی کام تو کرتا ہوں، کہتے ہی اس نے اپنے شرٹ کے بازو فولڈ کرنے لگا اس کو مکمل ایڈریس سمجھانے کے لیے۔ ہاں جی مل گیا ایڈریس، یا پھر سے سمجھاؤ؟ زین اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی سمجھ گیا، اچھے سے، اب آئندہ کبھی کسی سے ایڈریس نہیں پوچھوں گا۔ زندگی بھر لڑکے نے کرا کر کہا، جو زمین پر بیٹھا اب پوچھ کے پچھتا رہا تھا، کیونکہ زین نے اچھے سے دہلائی کر کے اس کو اچھے سے سمجھا تھا کہ جس سے یہ فلرٹ کر رہا تھا وہ اس کی بیوی ہے۔ گڈ، اب دفعہ ہو یہاں سے، ویسے اگر تو اس سے ملنے چلے بھی جاتا تو مجھ سے برا حال کرنا تھا میری بیوی نے تیرا۔ زین کو مکہ تھپڑ یاد آ گئی اور وہ مسکرا کے ان کے پیچھے چل پڑا جو ابھی بھی ہنس رہے تھے۔ آپ دونوں کیوں ہنس رہے پاگلوں کی طرح؟ نوال نے الجھ کے پوچھا تو وہ اور ہنس دیے۔ لیکن یہ تو شاید پاگل ہو گئے ہیں، نوال نے ان کو پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ کے کہا۔ تبھی زین بھی ان کے پاس آ کے ان کو ابھی بھی ہنستے دیکھ کے مرحا کی جانب متوجہ ہوا، جو وقاص کو ابھی تک مکمل اگنور کیے ہوئے تھی۔ کیا آپ نے اس کو اینستھیسیا کی ڈوز زیادہ تو نہیں تھی دی؟ زین نے کچھ تشویش سے پوچھا تو مرال کے ماتھے پہ بال آئے۔ نہیں میں نے تو تھوڑا سا بھی نہیں دیا، کیوں کچھ ہوا کیا؟ مرحا نے پریشانی سے پوچھا۔ جی میں کب سے دیکھ رہا ہوں آپ کی دوست کافی دیر سے پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہے، تو مجھے لگا شاید اسی کا اثر ہو۔ زین نے ہلکے بلکے انداز میں کہا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی اس کی بات پہ۔ کیا کہا میں کب پاگل ہوں؟ وہ جو آپ اس کو اتنا برا مار کے آئے ہیں، بیچارے کا منہ ہی سجا دیا۔ مرال بھی پھٹ پڑی پاگل لفظ سے سن کے۔ دیکھا یہی فیلنگس آئی تھی مجھے بھی تب جب آپ نے مجھے پاگل کہا۔ شاعری کو اپنا پاگل کہنا یاد آ گیا۔ تم تو واقعی نوال اس کے دکھ میں اضافہ کیا۔ اب بہت فکر ہو رہی ہے اس کی، تو بھیجا کیوں تھا میرے پاس؟ میں نے آپ کے پاس تھوڑی نہ بھیجا تھا، میں نے تو دانی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مرال نے سکون سے جھوٹ بولا۔ ہاں جی دانی تو وہاں پہ چائے بیچ رہا تھا جو آپ کو وہ نظر آ گیا۔ زین نے بھی سکون سے دانی کو چائے والا بنا دیا۔ دانی وہاں سے جا چکا تھا جب مرال نے لڑکے کو زین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ بھائی مجھے کیوں چائے والا بنا رہا ہے؟ دانی تڑپ کے بولا، جبکہ باقی سب لڑائی انجوائے کرنے میں تھے۔ آپ تو چپ کرے یار، پر آپ مجھے کیا پتا تھا کہ دانی وہاں نہیں؟ میں تو دانی کو ہی سمجھی تھی نا، مرال نے اب کی بار معصومیت سے کہا۔ تو زین ارش کر اٹھا، واہ مطلب مجھ میں اور دانی میں تمہیں فرق نہیں لگا؟ تب بھی دور نہیں تھا، اب میں میری دور کی نظر کمزور ہے نا، تو نہیں دیکھ سکی صحیح سے۔ شانی بے نیازی سے جواب ملا، تو میں پاس آ جاتا ہوں ذرا قریب سے دیکھ لو۔ زین کہہ کے قریب آنے لگا۔ مرال گڑبڑا گئی اور فوراً بولی، اب وہ ذرا شرم نہیں ہے مجھ پر الزام لگاتے ہوئے؟ کون سا الزام؟ اور تم بولی ہو میں ایس پی ہوں؟ زین نے جیسے جتایا، ایس پی ہوں گے آپ اپنے آفس میں، ابھی آپ میرے فرینڈ کے جیٹ ہیں۔ مرال نے بھی یاد کرایا، اور تم اسی فرینڈ کے جیٹ کی وائف یعنی جیٹھانی۔ مت بولیے، صرف نکاح ہوا ہے ہمارا، بیوی نہیں، منکوحہ ہوں، مرال نے بابر کروایا۔ کوئی بات نہیں، میری نظر میں دونوں برابر، اگر کہتی ہو تو بابا جا کے سوچوں اس بارے میں۔ زین نے آنکھ دبا کر تو مرال برداشت کر گئی، مجھے نہیں آپ سے بات کرنی جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ مرال نے اپنی چپ مٹانے کو کہا تو زین کے ساتھ ساتھ مسکرا اٹھے۔ اب تو یہ کہنا ہی تھا، زین نے چڑھایا، لیکن مرال نے واقعی اب کوئی بات نہ کی جانتی تھی۔ جس طرح اس نے یہ بات کی کوئی بھروسہ نہیں اس کا کچھ اور بھی کہہ جائے۔ سب ہوٹل کی طرف واپس جا رہے تھے جب کچھ لڑکیاں وہاں سے گزری اور شاعری کو دیکھ کر ہنس کے باتیں کرنے لگی۔ نوال نے دیکھا پہلے تو اس کو کوئی فرق نہ پڑا، لیکن جب ایک لڑکی شاعری کے پاس اس سے بات کرنے لگی تو وہ ان کے بیچ میں آئی اور بہت پیار سے شاعری کا بازو پکڑ کر اسے مخاطب ہوئی۔ ڈارلنگ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی آپ کا، لیکن آپ آ ہی نہیں رہے، خیریت ہے نا؟ نوال نے ایک جتاتی ہوئی نظر لڑکی کو دیکھا، جبکہ وہ لڑکی سمجھ چکی تھی کہ یہ اس کی گرل فرینڈ ہے یا پھر بیوی، لیکن پھر بھی پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس پیاری لڑکی سے جو اس سے کافی چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ آپ کو لڑکے نے نوال سے پوچھا تو شاعری بھی نوال کی طرف متوجہ ہوا کہ کیا جواب دیتی ہے۔ ارے میری جان، آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ آپ کی ایک عدد بیوی ہے؟ نوال نے معصومیت سے
کہا تو شاعری کی بانچیں ہی کھل کی بیوی کہنے پہ، جی جان میں بس بتا ہی رہا تھا ان باجی کو کہ آپ آ گئی۔ شاعری نے بے نوال کے گرد حصار باندھتے ہوئے کہا، آپ نے باجی کس کو بولا؟ آپ سے چھوٹی ہی ہوں گی میں۔ لڑکی اب اپنے آپ کو باجی کہنے پہ تب گئی، تو کیا آپ کو آنٹی کہے؟ باجی، شاعری کے بجائے نمال کی طرف سے تپا ہوا جواب ملا، ارے بیگم جان، چھوڑو ان کو، آؤ ہم اپنے منع کے پاس چلتے، قسم سے بہت رو رہا ہے۔ شاعری نے بہت شرارت کا مزہ لیتے ہوئے کہا تو نوال تلملا اٹھ کے یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا، اور شاعری نوال کو اسی طرح حصار میں رکھے چال دیا۔ لڑکیوں سے تھوڑا دور جا کر نوال نے جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوایا، یہ تم نے ان کے سامنے کیا بکواس کی ہے منا وغیرہ؟ نوال نے سوچ کے جرجری سی لی، اور تم جو لگی تھی اس کا کیا؟ شاعری نے بھی حساب برابر کیا، اب جب تم خود کی حفاظت نہیں کرو گے تو مجھے ہی گندی مکھیاں ہٹانی پڑیں گی نا۔ نوال نے دل جلانے والے مسکراہٹ سے کہا، اس کے سمجھنے سے پہلے بھاگے، تمہیں تو اب میں بتاؤں گا مکھیوں کا۔ شاعری نے دل میں جل کے سوچا اور گہرا مسکرایا، میرال آرام سے چلو، غصہ کس بات پہ ہو رہی ہے تم؟ ساتھ چلو سب کے ذہن کب سے میرال کو آوازیں دے رہا تو سننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، الٹا چلتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا؟ اب چلیے، میں نے آپ سب کو پکڑ کے تو نہیں رکھا؟ میرال رکی اور پیچھے مڑ کے زین کو تیبری چڑھا کے جواب دیتا۔ زین نے ایک بے بس سی نظر ڈالی اس پہ، جس نے ایمن کو گود میں اٹھا رکھا تھا جو سو رہی تھی۔ اس کو رکو یار، پتہ نہیں کون سا بھوت سوار ہو گیا اس پہ۔ زین نے مرحا سے کہا، وہ اس کی طرف آگی، میرال رکو یار، میں بھی آ رہی ہوں تمہارے ساتھ۔ لے میں نے اس کو رکنے کو بولا تھا، الٹا اس کے ساتھ چلی۔ زین نے گڑ کے وقاص کو دیکھا جیسے اس کا قصور ہو، میں نے کیا کہ جو مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے؟ وقاص نے جھنجھلا کے کہا، آگے ہی وہ مرحا کی وجہ سے پریشان تھا جو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ غلطی ہی تیری، اگر تم مرحا کو منا کے رکھتا تو وہ جانے کی بجائے میرال کو روکتی، لیکن کسی کام کے نہیں ہے تم۔ زین نے احتیاط سے ایمن کو وقاص کی گود میں دیتے اس کو جھٹکا تو وہ منہ بنا گیا۔ دانی اور عمل خاموشی سے سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چلتے آ رہے تھے۔ نمال اور شاعری بھی کسی بات پہ بحث کرتے ان کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ زین میرال کی طرف آگا کہ اس کو روک سکے کہ وہ اب غصے میں زمین سے برف کا گولا بنا رہی تھی۔ زین نے حیرت سے دیکھا کہ وہ اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن میرال وہ گولے خود ہی بنا کے پھینکے جا رہی تھی ادھر ادھر سے۔ زین کو سکون والے کے تھوڑی دیر تک جب میرال نے ایک گولا بنا کے غصے سے آتے تو لڑکیوں کو مارا، وہ تو حیرت کی مورتی بنے میرال کو اب دیکھے کہ یہ کیوں ان کو مارا، جبکہ وہ اب ایک اور تیار کر رہی تھی مارنے کے لیے۔ مرحا اس کو مسلسل روکنے کی کوشش میں تھی، جس کا جواب اس کو سننے کو ملتا کہ تم چپ کرو، زیادہ دادی نہ بنو، تو وہ بے بس ہی ہو جاتی، مطلب اب غصہ ان پہ نکالے گی، حد ہے یار۔ زین نے افسوس سے سوچا، لڑکوں کی طرف ہوا کہ ان سے معذرت کر لی کہ میرال نے ایک اور مارا، اور چیخی، شرم نہیں آتی اتنے رات کو باہر نکلتے بدتمیز گھر والے پریشان ہوتے ہوں گے، دفعہ ہو جاؤ۔ زین کو لگا کہ میرال کا ذہن اب ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ اب لڑکے نا سمجھی سے میرال کو دیکھ رہے تھے کہ کیا کہہ رہی ہے، خود بھی تو باہر ہے، آپ بھی تو باہر ہیں، ہم تو پھر لڑکے آپ لڑکی ہیں، آپ کے گھر والے نہیں پریشان ہو رہے ہوں گے؟ ایک لڑکا ماتھے پر بال لیے ہوئے بولا، میں تو میرے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی ہوں، میری خیر ہے، تم لوگ کس کے ساتھ آئے ہوئے ہو؟ ہاں، میرال نے اپنی باہر نکلنے کی وجہ بتائی، ہم دوست اکٹھے نکلے ہیں۔ اب کی بار دوسرا دوست بولا، لیکن بات کا جواب دینے کے بجائے میرال نے پھر ایک گولا بنایا اور کھینچ کے اس کے منہ پہ مارا، جبکہ لڑکے اب سوچ رہے تھے کہ جی پاگل ہے، بغیر وجہ کے مار ہی ہے۔ او باجی کیوں ماری ہو، ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک لڑکا بولا۔ باجی کس کو بولا؟ رک تیری تو کمینے، میرال نے کہتے اس کی جانب دوڑ لگا، لیکن پیچھے سے زین اس کو کھینچ چکا تھا اپنی طرف، ورنہ کوئی بھروسہ نہ تھا کہ لڑکا تھوڑی دیر بعد ہاسپٹل ہوتا۔ بغیر کچھ کہے اس کو اپنے کندھوں پر ڈالا اور ہوٹل میں پہنچے۔ میرال شرم سے پانی پانی ہو گئی اس کی حرکت پہ، اس کو کیا پتا تھا کہ وہ ایسا بھی کرے گا سب کے سامنے۔ نیچے اتاری مجھے ورنہ میں نے خون پی جانا ہے آپ کا۔ وہ غصے اور شرم سے داڑھی، پی جانا بعد میں، پہلے کمرے میں چلو۔ زین نے اس کو اتار کے کہا کیونکہ وہ ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ نوال دانی شہری امن اپنے روم میں جا چکے تھے، بچے ہی اور بچوں پہلے ہی اور بچوں کو بھی ان کے کمرے میں چھوڑا تھے، مجھے نہیں کرنی بات آپ سے، امن نے زور دے کے کہا۔ کیوں؟ وقاص نے آرام سے ہی پوچھا۔ آپ نے کی بات مجھ سے؟ اس کی بات میں وقاص مسکرایا کیونکہ وہ کبھی کبھی نروس ہو کے غلط بول جاتی تھی۔ کار تو رہا صبح سے، لیکن آپ سنی ہی کہاں نہیں ہیں؟ وقاص نے مسکراہٹ دبا کے کہا، میرا مطلب تھا کہ آپ مجھ سے باتیں چھپاتے ہیں۔ کمزور سی آواز میں شکوہ کیا تو وقاص نے ایک نظر بے بسی سے
زین کو دیکھ کر جو اپنی شیرنی کو محل محل کان ہو رہا تھا اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ میرال روم میں آؤ بات کریں ہے، زین نے کہا تو میرال نے جانچتی نظروں سے زین کو دیکھا۔ جب کمرے میں جا رہا تھا میرال بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلی گئی کہ کوئی ضروری بات ہوگی۔ مرحا روم میں گئی تو پیچھے ہی وقاص اندر داخل ہوا۔ مرحا کی آنکھیں پھیلی اس کو دیکھ کر۔ آپ کیوں اندر آئے ہیں؟ اپنے روم میں جائیے، میرال آتی ہوگی، کیا سوچے گی وہ؟ مرحا گھبراہٹ لیے بولی، اپنی بیوی کے کمرے میں کیوں آیا جاتا ہے، اور ویسے بھی میرال اپنے شوہر کے کمرے میں ہے تو تم آرام سے ادھر آ جاؤ ورنہ بچے اٹھ جائیں گے شور سے۔ وقاص نے مرحا کو شاگرد چھوڑ کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے کہا، میں نہیں آ رہی، کل بھی آپ ادھر تھے اور آج بھی، رب عادت ڈال لے، جلد ہی آپ روز ہی میرے ساتھ سوئیں گی۔ وقاص نے آرام سے کہہ کے مرحا کو بے چین کر دیا۔ ادھر آئی، پھر آپ کو منانا بھی ہے، زمانی لہجے میں کہا تو مرحا کے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نہیں ناراض ہو تو بس ایسے ہی، فوراً سے بات بدلی اور آہستہ آہستہ قدم چلتے وقاص تک آئی۔ وقاص تب تک اپنی جیکٹ اتار کے رکھ چکا تھا۔ مرحا کے بیٹھنے پہ اس کو اپنے ہتھیار میں لیا اور کمفرٹر اچھے سے اپنے اور اس کے اوپر اڑایا۔ کچھ باتیں میری جو آپ کے متعلق ہوتی ہیں جو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ان کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، حالانکہ خود سے بھی نہیں، لیکن چھپاتا میں کچھ بھی نہیں آپ سے۔ اب آپ ٹینشن فری رہی کہ میں آپ سے کچھ چھپاؤں گا۔ وقاص نے نرمی سے بات کی تو مرحا اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوئی۔ اب آپ ناراض تو نہیں؟ اگر ناراض ہیں تو بتائیے۔ آئی ایم سوری، وہ بس پتہ نہیں میں ایسا کیوں کیا، مرحا نے آہستہ سے کہا تو وقاص نے جھک کے اس کے گال پہ لب رکھے۔